بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظر مقرر ہوا، اور موضوع مناظر یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پہ مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست اور دشمن سبھی جمع ہوئے، دہریہ بھی آ گیا، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جسے دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر گیا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافر کو اس طرف اور اس طرف کے مسافر کو اس طرف لانے کے لیے جانے لگی، پھر ایک سواری سے وہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ دہریہ یہ سن کر کہہ لگانے لگا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک اس کو کرنے والا کوئی اور نہ ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ ہر قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، اور یہ سارے خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود رہ گیا اور حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھا، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔